السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ایم یور اردو ٹیچر فرام دا ریڈرس۔ پیارے بچوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے یوم دفاع۔ یوم دفاع 6 ستمبر 1965 کا دن عسکری حوالے سے تاریخ عالم میں بھی نہ بھولنے والا قابل فخر دن ہے، جب کئی گنا بڑے ملک نے افرادی تعداد میں کئی گنا زیادہ لشکر اور دفاعی وسائل کے ساتھ اپنے چھوٹے سے پڑوسی ملک پر کسی اعلان کے بغیر رات کے اندھیرے میں فوجی حملہ کر دیا۔ پاکستان جیسے متحد اور غیور ملک نے اپنے دشمن کے جنگی حملہ کا اس پمرتی اور جانے سارے سے مقابلہ کیا کہ دشمن کے سارے عزائم خاک میں مل گئے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اسے شرمندگی اٹھانا پڑی۔ اس جنگ میں نہ صرف پاک فوج کے جوانوں نے قربانیاں دیں بلکہ عام شہریوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور جان کی بازی لگانے سے گریز نہ کیا۔ یوم دفاع ان شہداء کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تدریسی مقاصد ہیں بچوں کو یوم دفاع کے مفہوم اور پس منظر سے متعارف کروانا، یعنی حقیقتاً یوم دفاع کیا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے اور ہمارے ملک میں اور اس دن کی کیا اہمیت ہے۔ بچوں کو یوم دفاع کی اہمیت سے آگاہ کرنا، یعنی ہماری تاریخ کے حوالے سے یوم دفاع کس اہمیت کا حامل ہے۔ بچوں کو بتانا کہ ہم ایک پرامن قوم ہیں لیکن دشمن کی جارحیت پر اپنے دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، یعنی بچوں کو بتانا کہ پاکستانی قوم ایک پرامن قوم ہے لیکن اس میں ایسا جذبہ جہاد موجود ہے کہ اگر کوئی دشمن ان پر ناجائز حملہ کرے تو اپنا دفاع کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے خاص الفاظ ہیں جری نہ ڈر بہادر، سرمستی بے خودی نشے کا عالم، جوگ در جوگ یعنی گروہ کے گروہ، نیست و نابود یعنی تباہ و برباد، سکہ بٹھانا روب قائم کرنا، امسال اسی سال، امنگ جوش۔ آئیے میرے بچوں ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور جری فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ بہادر اور جری یعنی نہ ڈر اور بہادر فوج، چھکے چھڑا دینا یعنی خواص باختہ کر دینا، کسی کے خواص اڑا دینا۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنون یعنی ان کا جوش سرد پڑ گیا، یعنی ختم ہو گیا، ٹھنڈا پڑ گیا، اور اس قوم نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر یعنی منت سماجت کر کے فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی۔ یوم دفاع پاکستان کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر 1965 کو منایا جاتا ہے۔ اس دن ہندوستان نے اندھیری رات میں پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی فوج ایک متحد فوج ہے۔ پاکستان کی قوم ایک نڈر قوم ہے۔ اس بہادر اور نڈر فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے، یعنی انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ جنگ حقیقتاً 17 روز تک جاری رہی۔ اس جنگ میں ہندوستان کا جو سارا جذبہ، جنون، جوش اور چال بازی اور دغا بازی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ بالآخر ہندوستان کے لوگوں نے، ہندوستان کے حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے مل کر اقوام متحدہ میں منت سماجت کی کہ پاکستان کی طرف سے یہ جنگ بند کر دی جائے۔ جنگ بندی کی باقاعدہ طور پر درخواست پیش کر دی گئی۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اسی بہادری کے کارنامے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے یعنی قائم کی جاتی ہے۔ ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ سال یعنی اس سال ہماری جماعت کی باری تھی۔ جماعت کی سبھی لڑکیاں استانی صاحبہ کی رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئی۔ لاؤڈ اسپیکر یعنی جس پر ملی نغمے چلائے جاتے ہیں پر نشر ہونے والے یعنی اشاعت ہونے والے، پھیلائے جانے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ تقریب کے آغاز میں ابھی دیر تھی۔ اسٹیڈیم میں تماشائی یعنی دیکھنے والے جوگ در جوگ یعنی گروہ در گروہ آتے چلے جا رہے تھے۔
ہر طرف رنگ کی بہار آئی ہوئی تھی. ہم پہلے سے مخصوص کی گئی نشستوں یعنی جو کرسیاں لگائی گئی تھیں لوگوں کے لیے پر بیٹھ گئیں. یوم دفاع در حقیقت ہر سال ایک تقریب کی صورت میں منایا جاتا ہے، یعنی یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فوٹو اسٹیڈیم میں منعقد ہوتی ہے. تو بچے بتاتے ہیں کہ ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال اسی تقریب کو دیکھنے کے لیے بھجوائی گئی، لیکن اس سال ہماری جماعت کی باری تھی، یعنی ہماری جماعت کے طلباء کو کہا گیا کہ آپ اس تقریب کو باقاعدہ طور پر دیکھنے کے لیے اس اسٹیڈیم میں اکٹھے ہوں گے. جماعت کی سبھی لڑکیوں نے استانی صاحبہ کی رہنمائی میں اسٹیڈیم تک پہنچنے کے لیے کوششیں کی اور بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئی. لاؤڈ اسپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے جو آب و ہوا تھی، ارد گرد کی آب و فضا تھی، وہ گونج رہی تھی. تقریب کے آغاز میں ابھی کافی وقت تھا، لیکن اسٹیڈیم میں تقریب دیکھنے کے لیے لوگ گروہ در گروہ آتے چلے جا رہے تھے. ہر طرف رنگوں کی بہار تھی، یعنی پورے اسٹیڈیم کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. برقی کمکموں، پیارے پاکستانی جھنڈوں اور دیگر چیزوں سے روشنیاں قائم بنائی گئی تھیں، روشنیوں سے سجایا گیا تھا. ہم پہلے سے محسوس کی گئی نشستوں پر بیٹھ گئے، یعنی پہلے سے جو ترتیب وار کرسیاں لگی ہوئی تھیں ہم ان پر بیٹھ گئے. تقریب وقت مقررہ پر شروع ہوئی، یعنی باقاعدہ طور پر جو وقت مقرر کیا گیا تھا تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا. تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں نعت پیش کی گئی. اس کے بعد قومی ترانہ پڑھایا گیا. لوگ قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے. اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں یعنی مختلف گروہوں کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے یعنی گھومتے پھرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے. مارچ پاسٹ یعنی فوجی سلامی کے پس منظر میں یہ قومی ترانے گونج رہے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حقیقتاً اس بند میں پاکستانی نوجوانوں کو ابھارنے کے لیے جذبہ قائم کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی رحمت کا وقت ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ ہے ہمارے ملک پر، کہ ہمارے ملک کا پرچم توحید کا پرچم ہے اور یہ پرچم لہرایا گیا ہے. اے پاک وطن کے مجاہدوں ذرا جاگ اٹھو، یہ وقت شہادت کا ہے، یہ وقت مل کر متحد ہونے کا ہے. آؤ سارے مل کر جاگ اٹھو اور شہادت کا وقت آن پہنچا ہے. سب مل کر ایک ہی نعرہ لگاؤ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. ایک جوان نے اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا یعنی ایسا روب قائم کیا کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی یعنی تعریف ہوتی رہی. اس نے دو جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ مخالف سمت تھے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے مخالف کھڑی ہوئی تھی. جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت یعنی اس کی جو پچھلا حصہ ہے بیک پر اپنے پاؤں ٹکا دیے یعنی لگا دیے. سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دی، مگر مجال ہے اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا. دونوں جیپیں اپنی جگہ پہ یہ گھماتی رہیں مگر نوجوان کے جسم میں خم نہ لا سکی یعنی ٹیڑھا نہ کر سکیں. سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی. خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر خوری، غزنوی، بدر اور خطف میزائل بنا رکھے ہیں. ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے. اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے نیست و نابود یعنی تباہ و برباد کر دیا جائے گا. ہم کھانے پینے کی اشیاء بھی ساتھ لے گی، لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا کھانا تو بھول ہی گئیں. سچی بات تو یہ ہے، یہ دیکھنے کی چیزیں بتانے کی نہیں. آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں. تو پیارے بچوں، ہماری پڑھائی مکمل ہوئی. آپ نے سبق کی پڑھائی کرنی ہے، الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور کسی ایک پیراگراف کی تشریح لکھنی ہے. شکریہ. اللہ حافظ.